امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا سوانحی خاکہ سبط مصطفیٰ ابو محمد سیدنا حسن مجتبی بن سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہما ہجرت نبویہ کے 30 سال رمضان المبارک کی 15ویں شب مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے گھٹی عنایت کی، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر سنائی، 7ویں روز عقیقہ کرنے اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنے کا حکم فرمایا۔ مولا المسلمین رضی اللہ تعالی عنہ نے حمزہ نام تجویز کیا تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اسے تبدیل کر کے حسن منتخب فرمایا۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 8 سال سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات اقدس میں آپ کا پیار پایا۔ کبھی گود میں بیٹھتے، کبھی سینہ اقدس سے چمٹتے، کبھی کاندھوں پر سوار ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی انہیں چومتے، کبھی سونگتے اور ایسی محبت سے نوازتے کہ اسے پڑھنے اور سننے سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ وصال نبوی کے بعد خلفائے راشدین علیہم الرضوان کی آنکھوں کا تارا رہے۔ اللہ نے آپ کو بے پناہ عزتوں سے نوازا۔ آپ کی ظاہری شکل و صورت میں بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی جھلک نظر آتی تھی، اور اچھے اوصاف و اعلیٰ کردار سے بھی اسوہ حسنہ کی خوشبو مہکتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 37 برس تھی جب رمضان المبارک 40 ہجری میں مولا المسلمین سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی شہادت ہوئی۔ اس کے بعد آپ خلیفۃ المسلمین کے منصب جلیل پر فائز ہوئے۔ تقریباً 6 ماہ بعد ربیع الاول 41 ہجری میں امت کی بھلائی کے لیے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت فرما کر خلافت ان کے سپرد کر دی اور وصال تک ان کے خیر خواہ رہے۔ 45 سال 6 ماہ اور چند دن کی عمر مبارک میں 5 ربیع الاول 49 ہجری کو زہر خورانی کے سبب دار فانی سے کوچ کر کے جد امجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جنت البقیع کے اندر دفن ہوئے۔